السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایک تھا بادشاہ، بہت ہی رحم دل، منصف مزاج، رعایا پرور اور غریبوں کا ہمدرد۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، رعایا خوشحال تھی، فوج بے شمار تھی، بیویاں بھی ایک دو نہیں 50 تھیں۔ لیکن بادشاہ پھر بھی اداس رہتا اور اکثر بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے سانس لیا کرتا۔ اس کی اداسی کا سبب یہ تھا کہ 50 بیویاں ہونے کے باوجود بھی وہ اولاد سے محروم تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھتا، خدا سے اولاد کی بھیک مانگتا، فقیروں اور درویشوں سے التجا کرتا کہ وہ اس کے حق میں دعا کریں۔ آخر ایک رات بادشاہ نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ اس سے کہہ رہے ہیں، اے خدا کے بندے، تو مایوس نہ ہو، فجر کی نماز کے بعد خدا سے دعا کر اور اپنے باغ میں سے ایک انار منگوا کر جتنے دانے کھا سکتا ہو کھا لے، خدا تیری مراد پوری کرے گا۔ بادشاہ کی آنکھ اسی وقت کھل گئی۔ نماز کا وقت قریب تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی اور اولاد کے لیے دعا کی۔ پھر مالی سے ایک انار منگوا کر ہر بیوی کے نام کا ایک ایک دانہ نکالا اور اس طرح 50 دانے کھا کر باقی انار مالی کو دے دیا۔ خدا کی قدرت کہ کچھ عرصے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ 49 بیویوں کی اولاد ہونے والی ہے، لیکن 50ویں بیوی ملکہ مہر بانو اب بھی محروم ہے۔ بادشاہ کو جہاں اولاد ہونے کی خوشی تھی، وہاں ملکہ مہر بانو پر غصہ بھی تھا۔ اس نے وزیر سے کہا، مجھے ملکہ مہر بانو سے نفرت ہو گئی ہے، یہ تمام بیویوں میں منحوس ہے، لہٰذا اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ وزیر اس حکم کو سن کر بہت پریشان ہوا، لیکن فوراً ہی دل و دماغ پر قابو پایا اور ہاتھ باندھ کر بولا، جہاں پناہ، عورت کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس سے نفرت ہی ہے تو اسے شہر سے نکال دیجئے، اور ممکن ہے کہ خدا اس کے بطن سے بھی اولاد پیدا کر دے۔ بادشاہ بڑی مشکل سے راضی ہوا اور اس نے ملکہ مہر بانو کو بصرہ میں اپنے بھتیجے اختر کے پاس بھیج دیا اور اسے خط میں لکھ دیا کہ ملکہ مہر بانو کے اخراجات کے لیے میں رقم روانہ کرتا رہوں گا، اس کا خیال رکھنا، اگر کوئی اولاد ہو تو فوراً اطلاع کر دینا۔ ملکہ مہر بانو اختر کے ہاں رہنے لگی۔ یہاں 8 مہینے کے بعد اس کے بطن سے ایک نہایت خوبصورت اور تندرست شہزادہ پیدا ہوا، جس کی خبر اختر نے بادشاہ کو پہنچا دی۔ وہاں بھی ہر ملکہ کے ہاں ایک ایک شہزادہ پیدا ہوا تھا۔ بادشاہ اس خبر سے بہت خوش ہوا اور اس نے بہت سارا مال وزیر اختر کے پاس روانہ کر دیا تاکہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس کا نام شہزادہ خورشید رکھا گیا، لیکن خود اسے دیکھنے کے لیے نہ گیا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ اس نے ملکہ مہر بانو کو منحوس سمجھ کر شہر سے نکالا تھا، لیکن اس کے ہاں اولاد ہو گئی اور وہ اس بات سے شرمندہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں قدرت نے اسے 50 شہزادے عطا کر دیے اور اسے پرواہ نہ رہی ہو۔ خیر کچھ بھی ہو، لیکن ملکہ مہر بانو اپنے پیارے پیارے بچے کے ساتھ اختر کے ہاں بہت خوش تھی۔ خود ہی اس کے سارے کام کرتی، ہر وقت اسے اپنے سینے سے لگائے رکھتی۔ شہزادہ خورشید جب بڑا ہوا تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے مشہور اتالیق مقرر کیے گئے، جنہوں نے اسے 18 سال کی عمر تک خوب اچھی تعلیم دی۔ وہ علم و ہنر میں ماہر ہو گیا، تیر اندازی، شہ سواری اور سپہ گیری میں استاد مانا جانے لگا۔ اب وہ اپنی طاقت آزمانے کے لیے مشہور لوگوں سے مقابلے کرتا اور ان سے بازی لے جاتا، اور شہزادہ خورشید دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا۔ ایک روز اسے معلوم ہوا کہ برابر کی سلطنت کا بادشاہ اس کے باپ کا دشمن ہے اور اس کے ملک عراق پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، لہٰذا وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور دشمنوں کے ارادے کا حال بتا کر کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ والد کے پاس جا کر ان کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کروں اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں۔ ملکہ بولی، تمہارا ارادہ تو نیک ہے، لیکن جب تک وہ تمہیں نہ بلائیں جانا نہیں چاہیے۔ شہزادہ بولا، امی حضور، مجھے ابا جان کو دیکھنے کا بھی بے حد شوق ہے، اسی بہانے سے میں انہیں دیکھ بھی لوں گا، لیکن ملکہ مہر بانو نے اسے اجازت نہ دی۔ آخر شہزادہ بولا، اگر آپ کو شہزادی کی صورت میں میرا جانا پسند نہیں ہے تو میں ایک اجنبی بن کر چلا جاتا ہوں۔ ملکہ بولی، تمہارا جانا ٹھیک نہیں، جس باپ نے پیدا ہونے کے بعد صورت بھی نہیں دیکھی اس کے پاس بغیر بلائے جانا نہیں چاہیے۔ وزیر اختر نے بھی شہزادہ خورشید کو جانے سے روکا اور وہ مجبور ہو کر خاموش ہو گیا، لیکن چند دنوں کے بعد اس نے شکار کا بہانہ کیا اور اپنے دوستوں اور مصاحبوں کو ہمراہ لے کر عراق کے دارالخلافہ بغداد میں جا پہنچا۔
اور مناسب موقع دیکھ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ اس کی خوبصورتی، اس کا سڈول جسم اور آنکھوں کی چمک دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر خون بھی اپنا ہی تھا۔ اسے خورشید پر بے حد پیار آیا اور نہایت مہربانی اور شفقت سے اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ خورشید بولا، میں بصرہ کا رہنے والا ہوں اور ایک امیر آدمی کا بیٹا ہوں۔ سیر و شکار کے لیے نکلا تھا کہ یہاں کی آب و دانہ کھینچ لایا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ دشمن اس ملک پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو میں نے سوچا مجھے اپنی بہادری کے جوہر دکھانے چاہیے، لہٰذا میں جہاں پناہ کی خدمت میں اسی امید پر حاضر ہوا ہوں کہ مجھے فوج میں ملازمت مل جائے۔ بادشاہ نے پھر ایک بار اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور دل میں کہا، دلیری اور جواں مردی اس نوجوان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے، یہ ضرور مفید ثابت ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے خورشید کو فوج کا سردار یعنی سپہ سالار مقرر کر دیا اور ایک خلقت عطا فرما دی۔ شہزادہ خورشید نے فوج کا معائنہ کیا اور تمام ساز و سامان دیکھا، پھر نئے سرے سے سارا انتظام کیا۔ وہ ہر چھوٹے بڑے عہدیدار سے نہایت مہربانی سے پیش آتا، کسی کو گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھتا اور نئے نئے اصول اور قاعدے بنایا کرتا۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے خورشید کو اپنے مصائبوں میں شامل کر لیا۔ ادھر دشمن کو جب یہ معلوم ہوا کہ نئے سپہ سالار نے فوج کو اس طرح تیار کر لیا ہے کہ وہ اسے شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گی، تو اس نے حملہ کرنے کا خیال ہی چھوڑ دیا۔ ان تمام باتوں کا بادشاہ کے دل و دماغ پر بہت اچھا اثر پڑا اور اس نے 49 شہزادوں کی تربیت کا کام بھی شہزادہ خورشید کے سپرد کر دیا۔ تمام شہزادے اس کا حکم ماننے لگے، لیکن دل میں بہت کرتے اور آپس میں کہتے، یہ لڑکا بھی ہمارا ہم عمر ہے، لیکن بادشاہ نے نہ جانے کیا سوچ کر اس کو ہمارا حاکم بنا دیا، ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمیں بہت ہی ناپسند ہے، لہٰذا کسی تدبیر سے اسے بادشاہ کی نگاہوں سے گرانا چاہیے تاکہ وہ اسے ذلیل کر کے اپنے ملک سے نکال دے۔ ایک شہزادہ بولا، ہم سب مل کر اس کمبخت کو قتل کیوں نہ کر دیں؟ دوسرے شہزادے بولے، اگر قتل کا راز بادشاہ کو معلوم ہو گیا تو وہ ہمارے ساتھ بھی بہت بری طرح سے پیش آئے گا۔ پھر ایک شہزادے نے کہا، میرا خیال ہے ہم اس نوجوان سے اجازت لے کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں اور ایک عرصے تک واپس نہ آئیں۔ ہماری جدائی سے بادشاہ کو پریشانی ہوگی اور وہ اسے قتل کر دے گا، پھر ہم واپس لوٹ آئیں گے۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی اور ایک روز شہزادہ خورشید کے پاس جا کر اس سے کہا، ہمارا دل بہت گھبراتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم شیر و شکار سے دل بہلانے کے لیے جنگل چلے جائیں، شام تک واپس آ جائیں گے۔ شہزادہ خورشید نے سادگی سے اجازت دے دی اور وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادوں کو گئے ہوئے جب کئی ہفتے گزر گئے تو بادشاہ کو بے حد غصہ آیا اور اس نے شہزادہ خورشید سے کہا، تم نے مجھے اطلاع بھی نہ دی اور اپنی مرضی سے شہزادوں کو شکار پر بھیج دیا، خود بھی ان کے ساتھ نہیں گئے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جا کر ان سب کو تلاش کرو، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شہزادہ خورشید تلوار لے کر تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور شہزادوں کی تلاش میں چل دیا۔ شہروں اور جنگلوں میں پھرتا رہا، لیکن کسی ایک شہزادے کی بھی صورت نظر نہ آئی۔ وہ بہت پریشان ہوا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخر ایک گھنے جنگل میں اسے کالے پتھروں کی بنی ہوئی ایک عالی شان عمارت نظر آئی۔ اس عمارت کے اوپر والی منزل میں ایک کھڑکی تھی جس میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، لیکن چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، سر کے بال الجھے ہوئے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی رنجیدہ اور اداس ہے۔ شہزادے کو دیکھ کر بولی، اے مسافر، تو فوراً یہاں سے بھاگ جا، ورنہ اس مکان کا مالک جو آدم خور حبشی ہے وہ تجھے پکڑ کر دوسرے آدمیوں کی طرح تہہ خانے میں بند کر دے گا اور بھوک کے وقت تجھے نکال کر تیرے کباب بھون لے گا۔ شہزادہ بولا، تم کون ہو اور یہاں کیوں رہتی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، مجھے اس حبشی نے کل ہی گرفتار کیا ہے اور مجھ سے زبردستی بیاہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی وقت آدم خور حبشی سیاہ گھوڑے پر سوار ادھر آ پہنچا۔ شہزادہ اسے دیکھ کر سہم گیا، چونکہ وہ عام انسانوں کے قد سے بڑا تھا اور سیاہ فام بھی تھا۔ اس نے شہزادے کو کمزور دیکھ کر اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ سوچنے لگا، اسے تو میں یوں ہی پکڑ لوں گا، لیکن شہزادے نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور تلوار نکال کر اس پر کئی وار کیے۔ حبشی اس کی طاقت اور ہمت دیکھ کر بہت گھبرایا اور اس نے بھی نہایت پھرتی سے میان سے تلوار کھینچی
لیکن اتنی دیر میں شہزادے نے تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا، اس کا ایک بازو کٹ کر نیچے گر پڑا۔ حبشی بہت زور سے چلایا اور ایک ہی ہاتھ سے اس پر جھپٹ پڑا، لیکن شہزادہ بہت ہوشیار تھا۔ اس نے تلوار کے خوب ہاتھ دکھائے اور تھوڑی ہی دیر میں اس کمبخت کو جان سے مار دیا۔ یہ حال دیکھ کر کھڑکی میں کھڑی ہوئی لڑکی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اس حبشی کی جیب میں چابیوں کا گچھا ہے، اسے نکال کر دروازہ کھولو اور اندر آ جاؤ۔ شہزادہ خورشید نے حبشیوں کی جیبوں کی تلاشی لے کر چابیوں کا گچھا نکالا اور گھوڑے کو درخت سے باندھ کر دروازے میں پڑا ہوا تالا کھولا اور خدا کا نام لے کر مکان میں داخل ہو گیا۔ نوجوان لڑکی نے اسے مبارکباد دی اور بولی، آپ نے بڑی مہربانی کی، ورنہ وہ منحوس اور ظالم حبشی ایک آدمی کی جان لیتا اور مجھ سے زبردستی بیاہ کرتا۔ اسی وقت لوگوں کے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شہزادہ بولا، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ لڑکی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ تہہ خانے کا دروازہ ہے، اسی تہہ خانے میں بہت سے آدمی قید ہیں۔ وہ اس خیال سے رو رہے ہیں کہ ہر روز کی طرح حبشی ان میں سے ایک آدمی کو نکال کر ذبح کرے گا اور اس کے گوشت کے کباب بھون کر کھائے گا۔ شہزادہ بولا، میں بھی ان لوگوں کو آزاد کرتا ہوں، اور جا کر تالا کھولنے لگا۔ تالے کی آواز سن کر لوگ اور بھی زیادہ چلانے لگے۔ شہزادے نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کیا تکلیف ہے۔ لڑکی بولی، تالا کھلنے کی آواز سن کر وہ سب خوفزدہ ہو رہے ہیں، اور ان میں سے ہر شخص یہی سوچ رہا ہے کہ شاید آج میری باری ہے اور وہ اسی لیے رو رہے ہیں۔ شہزادے نے جلدی جلدی تالا کھولا اور سب کو باہر نکالا، پھر انہیں بتایا کہ اس نے ظالم حبشی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تمام لوگ خوشی سے اس کے قدموں میں گر پڑے اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ صحن میں آئے تو شہزادہ خورشید نے اپنے سب بھائیوں کو بھی زندہ سلامت پایا اور ان سے کہا، تمہارے والد صاحب تمہاری جدائی کے غم سے نڈھال ہوئے جا رہے ہیں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم سب اس موذی حبشی سے زندہ بچ گئے۔ پھر اس نے سب لوگوں سے کہا، اس مکان میں اپنا اپنا سامان تلاش کر لو اور اپنے اپنے شہر روانہ ہو جاؤ۔ لوگوں کے گھوڑے، اونٹ اور سارا سامان وہیں موجود تھا۔ انہوں نے خوشی خوشی سب چیزیں نکالی اور اپنی اپنی راہ پر چل دیے۔ شہزادے نے دیکھا اس مکان میں سینکڑوں حبشی بھی قید ہیں اور ناچنے والی لڑکیاں بھی کمروں میں بند ہیں، لہٰذا اس نے سب کو باہر نکالا اور ادھر آدم خور حبشی کی موت کی خبر سنا کر انہیں بھی خوش کر دیا۔ پھر غلام حبشیوں نے نہایت لذیذ کھانے تیار کیے اور سب نے مل بیٹھ کر نہایت آزادی سے کھانا کھایا۔ اس کے بعد خوبصورت لڑکیوں نے ناچ دکھائے اور گانے گائے۔ شہزادے نے ان سب کو بھی آزاد کر دیا اور بولا، مکان میں جو سامان موجود ہے وہ سب آپس میں تقسیم کر لو اور اب اس جنگل کو چھوڑ دو۔ حبشی غلاموں اور گانے بجانے والی لڑکیوں کو بے حد خوشی ہوئی اور جلدی جلدی مکان کا سامان سمیٹ کر مکان سے نکل بھاگے۔ اب شہزادہ اور نوجوان لڑکی رہ گئی۔ شہزادے خورشید نے لڑکی سے کہا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اپنے متعلق کچھ تو بتاؤ، میں تمہیں وہاں پہنچانے کا انتظام کروں۔ لڑکی بولی، میں ملک دریا بار کی شہزادی ہوں اور شہزادی نیلوفر کہلاتی ہوں۔ میرا باپ اپنے ملک پر نہایت شان و شوکت سے حکومت کرتا تھا۔ رعایا اس کی مہربانی، انصاف اور سخاوت کی وجہ سے بہت خوش تھی اور اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ بادشاہ کے پاس خدا کا دیا سب کچھ تھا، لیکن اولاد سے محروم تھا، اس لیے وہ اداس رہتا تھا۔ آخر خدا نے اسے ایک لڑکی عطا کر دی اور وہ خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے خدا کا شکر ادا کیا، غریبوں اور محتاجوں میں زر و جواہر تقسیم کیا اور سارے ملک میں خوب جشن منایا گیا۔ شہزادے خورشید نے پوچھا، کیا وہ لڑکی تم ہی ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ بدنصیب لڑکی میں ہی ہوں۔ جب میں سیانی ہوئی تو میری تعلیم و تربیت کے لیے قابل اور تجربہ کار استاد مقرر کیے گئے، جنہوں نے مجھے خوب حکومت کے آداب اور قانون سکھائے اور بہت سے فنون میں ماہر کیا۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہزادی نیلوفر میرے تخت کی وارث ہے اور میرے بعد یہی حکومت کرے گی۔ ایک دن بادشاہ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ ایک زیبرا اس کے سامنے سے بھاگا۔ بادشاہ نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا اور میلوں دوڑتا چلا گیا، مگر زیبرا ہاتھ نہ آیا۔ ادھر بادشاہ کے ساتھی ساز و سامان میں بہت پیچھے رہ گئے۔ آخر بادشاہ تھک کر گھوڑے سے اترا اور اس خیال سے زمین پر بیٹھ گیا کہ زیبرا واپس ادھر آئے گا تو میں اس کا شکار کر لوں گا۔ بیٹھے بیٹھے اسے دور کچھ روشنی نظر آئی۔ وہ سمجھا کہ شاید وہاں آبادی ہے، چل کر دیکھنا چاہیے۔
لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک مکان ہے اور اس میں روشنی ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک لئیم شیم حبشی بیٹھا ہوا نشے کی چیزیں پی رہا تھا اور بیل کے کباب کھا رہا تھا۔ قریب ہی ایک عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کا بچہ حیرانی سے کبھی اسے اور کبھی کالے دیو یعنی حبشی کو دیکھ رہا تھا۔ حبشی جب نشے کی ساری چیزیں اور بیل کے کباب اپنی پھولی ہوئی توند میں بھر چکا تو زنجیروں میں بندھی ہوئی عورت سے بولا، اے کم سمجھ اور بے وقوف عورت، تو میرا کہا مان اور مجھ سے شادی کر لے، ہمیشہ خوش رہے گی۔ تو دیکھتی نہیں کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ عورت نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، نمک حرام بے ایمان بدماش، تجھے ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں، تو میری نظروں سے دور ہو جا اور اپنی منحوس صورت لے کر کبھی میرے سامنے مت آنا۔ یہ باتیں سن کر حبشی غصے سے لال پیلا ہو گیا اور دائیں ہاتھ میں تلوار لے کر اٹھا اور بائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ کر چاہتا تھا کہ تلوار کو اس کے سینے میں اتار دے، لیکن بادشاہ تیر کمان لیے تیار کھڑا ہوا تھا۔ اس نے نشانہ باندھ کر تیر چھوڑا جو حبشی کے سینے میں اتر گیا اور وہ گر کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بادشاہ نے جا کر اس عورت کے ہاتھ اور پاؤں کھولے، پھر بولا، نیک بخت تم کون ہو اور اس موذی کے چنگل میں کس طرح پھنس گئیں؟ وہ بولی، دریائے شور کے کنارے سرانگ قوم کے لوگ آباد ہیں، میں انہی میں سے ہوں۔ میری خوبصورتی کی شہرت سن کر بادشاہ نے شادی کا پیغام بھیجا اور مجھ سے بیاہ کر لیا۔ یہ کمینہ اس بادشاہ کا خاص مصاحب تھا، یہ اکثر مجھے چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا۔ میں نے اس بات کی کئی بار بادشاہ سے شکایت بھی کی، لیکن اس نے ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ برا آدمی نہیں ہے۔ 2 سال کے بعد کل رات جب میں اپنے بچے کے ساتھ بے خبر سو رہی تھی اور بادشاہ بھی گہری نیند سو رہا تھا، یہ منہ پر کپڑا رکھ کر مجھے اور میرے بچے کو زبردستی اٹھا لایا اور کہنے لگا، تم مجھ سے شادی کر، میں تجھے بادشاہ سے زیادہ آرام سے رکھوں گا۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے زنجیروں سے جکڑ دیا اور اس وقت باہر سے آ کر نشے کی چیزیں کھائیں، بیل کے کباب کھائے، پھر کہنے لگا، تم مجھ سے بیاہ کے لیے ہاں کہہ دے، لیکن میں نے بہت برا بھلا کہا۔ بادشاہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا، اس وقت رات ہو چکی ہے، میرا خیال ہے کہ تم میرے ساتھ دربار میں چلو، صبح تمہارے شوہر کو اطلاع پہنچا دی جائے گی، وہ آ کر تمہیں لے جائیں گے۔ وہ عورت راضی ہو گئی اور بادشاہ اسے لے کر واپس اپنے شہر کی جانب چل دیا۔ راستے میں اس کے ساتھی بھی مل گئے اور وہ سب ہنسی خوشی روانہ ہو گئے۔ صبح بادشاہ نے اپنے وزیر کو دریائے شور کے علاقے میں بھیجا تاکہ وہ وہاں کے بادشاہ کو بلا لائے، لیکن اسے وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ بادشاہ نے خودکشی کر لی۔ چونکہ اسے اپنے حبشی مصائب کی بدماشی کا حال معلوم ہو گیا تھا، وزیر نے واپس آ کر بادشاہ کو بتایا تو اسے بہت دکھ ہوا اور وہ عورت بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بادشاہ نے اسے تسلی دی اور کچھ عرصے کے بعد اس کی مرضی دریافت کرنے کے بعد اس سے بیاہ کر لیا۔ اس طرح وہ میری سوتیلی ماں بن گئی اور ملکہ کہلانے لگی۔ بادشاہ نے اس کے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا خاص انتظام کیا۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا اور تعلیم حاصل کر چکا تو بادشاہ نے اعلان کیا، یہ لڑکا میرے تخت کا وارث ہوگا اور اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ اس خبر سے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور شادی کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ جب شادی کا دن آیا تو میرے باپ نے اور شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ بھی رکھی کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ اس شرط کو سن کر لڑکا بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا، میں اس شرط کو ہرگز قبول نہیں کروں گا، چونکہ میری مرضی، میں چاہے جتنی شادیاں کروں۔ بس اسی بات پر میرے باپ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کم بخت ان کا جانی دشمن ہو گیا۔ ایک رات جب بادشاہ سو رہا تھا، اس لڑکے نے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب مجھے قتل کرنے کے ارادے سے میرے کمرے کی طرف آیا، لیکن وزیر نے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی مجھے وہاں سے نکال کر اپنے دوست کے ہاں پہنچا دیا اور اس طرح میری جان بچ گئی۔ 2 روز کے بعد وزیر نے ایک جہاز کا انتظام کیا اور مجھے میری خادمہ کے ساتھ لے کر ایک دوسرے ملک کی جانب روانہ ہوا، چونکہ وہاں کا بادشاہ میرے باپ کا گہرا دوست تھا۔ وزیر نے سوچا کہ مجھے اس کے پاس چھوڑ دے گا اور اس سے مدد لے کر واپس اپنے ملک جائے گا اور بادشاہ کے قتل کا بدلہ لے گا۔ خدا کی قدرت کے راستے میں زبردست طوفان آ گیا اور جہاز پاش پاش ہو گیا۔ وزیر، خادمہ اور ملا وغیرہ سب پانی میں غرق ہو گئے۔ اتفاق سے لکڑی کا ایک تختہ میرے ہاتھ میں آ گیا اور میں اسی کے سہارے تیرتی ہوئی کنارے پر پہنچ گئی۔ خشکی پر کھڑے ہو کر میں نے دور دور تک نگاہ دوڑائی
لیکن کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ میں سمجھ گئی کہ سارے ساتھی پانی میں ڈوب گئے۔ یہ حال دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں بہت دیر تک روتی رہی۔ آخر میں نے سوچا دنیا میں تنہا رہنے سے تو مرنا بہتر ہے، لہٰذا میں دل مضبوط کر کے اٹھی۔ لیکن اسی وقت گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اور لوگوں کا شور و غل سنائی دیا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت شہزادہ بہت سے سپاہیوں کے ہمراہ گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس کے سر پر سونے کا تاج رکھا ہوا تھا اور وہ نہایت عمدہ پوشاک پہنے ہوئے ہے۔ شہزادے نے ایک سردار کو میرے پاس بھیجا اور اس نے مجھ سے کہا، تم بہت ہی پریشان نظر آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ مجھ سے بیان کرو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ لیکن میں خاموش رہی۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ شہزادے نے پھر دوسرے سرداروں کو میرے پاس بھیجا اور انہوں نے بھی مجھ سے میرا حال پوچھا اور کئی سوال کیے، لیکن ان کے سامنے میری بھی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ آخر مجبور ہو کر شہزادہ خود میرے پاس آیا اور ہمدردی سے کہنے لگا، تم گھبراؤ نہیں، مجھے اپنا حال سناؤ، میں تمہیں اپنی والدہ کے پاس لے جاؤں گا اور جہاں تک ممکن ہوگا میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرا دل بھر آیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہزادے نے مجھے تسلی دی اور بولا، تم روتی کیوں ہو؟ میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں، جلد بتاؤ تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ آخر میں نے اپنی دکھ بھری کہانی رو رو کر سنائی تو اسے بہت افسوس ہوا اور وہ مجھے اپنی والدہ کے پاس لے گیا۔ انہوں نے بھی مجھے تسلی دی اور میری زبانی سارا حال سنا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ملکہ نے مجھے نئی پوشاک پہنائی، کھانا کھلایا اور کہا، بیٹی تم کسی قسم کی فکر نہ کرنا، یہ محل تمہارا ہے، تم آرام سے یہاں رہو۔ اور وہ دن رات میری دل جوئی کرتیں، اپنے ساتھ کھانا کھلاتیں، مجھے خوش رکھنے میں لگی رہتیں۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی اگر میں تم کو اپنی بہو بنا لوں تو تمہیں انکار تو نہیں ہوگا؟ میں نے جواب دیا، امی جان اب دنیا میں میرا ہے ہی کون، ایک آپ ہی تو ہیں، آپ کو اختیار ہے، میں تو صرف آپ کے حکم کی تابع دار ہوں۔ میرا جواب سن کر انہوں نے بہت سی دعائیں دیں اور مجھے گلے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا، پھر وزیر کو شادی کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ اس چھوٹے سے ملک کا ایک حبشی بادشاہ بے حد دشمن تھا۔ وہ ایک عرصے سے حملہ کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شہزادے کی شادی ہونے والی ہے تو اس نے حملہ کرنے کا انتظام مکمل کر لیا، اور جب شادی کا وقت آیا تو اس نے حملہ کر دیا۔ یہاں تیاریاں بھی نہیں تھیں، اس لیے بہت نقصان ہوا، ہزاروں سپاہی مارے گئے، وزیر گرفتار کر لیے گئے۔ مجھے اور شہزادے کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم دونوں موقع دیکھ کر دریا کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں ماہی گیروں کی ڈونگی کھڑی ہوئی تھی، ہم اس میں سوار ہو کر ایک طرف روانہ ہو گئے۔ ڈونگی ہوا کے ساتھ ساتھ اڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ 2 دن اور 2 راتیں گزر گئیں۔ آخر ایک چھوٹا سا جہاز نظر آیا تو کچھ ہمت بندھی، لیکن جب جہاز کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا اس میں لٹیرے ہی لٹیرے سوار ہیں۔ 5-6 جوان تلواریں لیے ہوئے ہماری ڈونگی میں کود پڑے اور ہم دونوں کو باندھ کر اپنے جہاز پر لے گئے۔ وہ سب آپس میں لڑنے لگے، چونکہ ان میں سے ہر شخص یہی کہتا تھا، اس لڑکی کو میں لوں گا۔ آخر وہ دیر تک لڑتے رہے اور ان میں سے 6 آدمی مر گئے، صرف ایک لہیم شیم آدمی زندہ بچا اور وہ مجھ سے بولا، بصرہ میں میرا ایک دوست ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ایک خوبصورت لڑکی لا کر دوں گا، لہٰذا تم سے زیادہ حسین لڑکی اور کون ہو سکتی ہے، اب میں تمہیں لے جا کر اس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے شہزادے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں شادی شدہ ہوں اور یہ نوجوان میرا شوہر ہے، اس لیے میں تیرے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتی۔ لٹیرے کو یہ بات سن کر غصہ آیا، اس نے رسیوں میں جکڑے ہوئے شہزادے کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ میں روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی، اور دور دراز کے سفر کے بعد بصرہ کے ساحل پر پہنچ کر مجھے جہاز سے اتارا، پھر شہر سے اونٹ خیمے اور غلام خریدے اور جہاز سے سامان اتار کر شہر کی جانب چل دیا۔ لیکن جنگل میں پہنچتے ہی وہ حبشی جسے تم نے مارا ہے دوڑتا ہوا آیا اور لٹیرے سے مقابلہ کرنے لگا۔ اس مقابلے میں لٹیرا اور بہت سے غلام مارے گئے، جو بچے وہ انہیں اور مجھے اور تمام سامان کے ساتھ اپنے عالی شان مکان میں لے آیا۔ لٹیرے کے جسم کو کاٹ کر کباب بھونے اور غلاموں کو قید کر دیا۔ شہزادی نیلوفر
چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، یہ تھی میری داستان۔ شہزادہ خورشید نے اسے تسلی دی اور بولا، یہ تمام نوجوان عراق کے شہزادے ہیں، تم جسے پسند کرتی ہو صاف صاف کہہ دو، اسی سے تمہارا بیاہ کر دیا جائے گا اور تم ساری عمر عیش کرو گی۔ شہزادی نیلوفر خورشید سے بولی، میں اگر شادی کروں گی تو صرف اس بہادر نوجوان سے جس نے مجھے اپنی جان پر کھیل کر بچایا ہے۔ پیارے دوستو، وہ بہادر نوجوان تو خود خورشید شہزادہ تھا، لہٰذا اس نے نیلوفر سے بیاہ کر لیا۔ دوسرے دن سارا سامان باندھ کر شہزادہ خورشید، شہزادی نیلوفر اور باقی سب شہزادے شہر بغداد کی جانب چل دیے۔ راستے میں شام ہو گئی تو انہوں نے خیمے لگائے، پھر کھانا گرم کر کے کھایا۔ اس کے بعد سب بیٹھ کر ہنسنے بولنے لگے۔ باتوں باتوں میں شہزادہ خورشید کہہ بیٹھا کہ میں بھی تمہارا بھائی ہوں اور ملکہ مہربانوں کے وطن سے ہوں۔ شہزادے ظاہر میں تو بہت خوش ہوئے، لیکن ان کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ بادشاہ اسے اجنبی سمجھ کر اس کی عزت کرتا رہا اور ہم سب کو اس کی شاگردی میں دے بیٹھا۔ اب اسے معلوم ہوگا کہ یہ بھی اسی کا بیٹا ہے تو وہ ضرور اس کو تخت کا وارث مقرر کرے گا، لہٰذا آج کی رات اسے قتل کر دینا چاہیے۔ رات کے وقت شہزادہ خورشید اور شہزادی نیلوفر خیمے میں بے خبر سو رہے تھے کہ چند شہزادے تلواریں لے کر اندر گئے اور اندھیرے میں جہاں پڑی وہیں تلوار ماری، اور یہ سمجھ کر کہ شہزادہ خورشید مر چکا ہے باہر نکلے اور اپنے شہر کو روانہ ہو گئے، اور محل میں پہنچ کر بادشاہ سے جھوٹ بولا کہ ہم سیر و تفریح کرتے ہوئے دور چلے گئے تھے، اس لیے واپس آنے میں زیادہ عرصہ لگ گیا۔ نہ انہوں نے اپنے قید ہونے کا ذکر کیا اور نہ خورشید کی بہادری کا حال بیان کیا۔ ادھر شہزادی نیلوفر کا روتے روتے برا حال تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ غریب شہر پہنچی اور ایک جرح کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو خورشید موجود نہ تھا۔ وہ سمجھی کہ جنگل کے جانور اسے مردہ سمجھ کر لے گئے۔ اس خیال سے وہ بہت روئی۔ جرح کو اس کے حال پر ترس آ گیا۔ وہ اسے اپنے ہمراہ شہر لے آیا، اسے رہنے کے لیے جگہ دی اور 2 کنیزیں اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دیں۔ ایک روز جرح نے شہزادی سے پوچھا، آپ نے مجھے ابھی تک اپنا قصہ نہیں سنایا، اگر آپ مجھے سب کچھ سنا دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ شہزادی نے رو رو کر اپنی مصیبت کا حال بیان کیا اور بولی، ظالم بھائیوں نے اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا جس نے انہیں حبشی کی قید سے رہا کیا، اور سنا ہے کہ اس شہزادی کی ماں مہربانو بادشاہ کے بھتیجے کے پاس رہتی ہے۔ جرح بولا، میں اسی وقت ملکہ مہربانو کے پاس جاتا ہوں اور شہزادے خورشید کا حال بیان کرتا ہوں تاکہ وہ بادشاہ سے کہہ کر تمام دشمن شہزادوں کو سزا دلوائے۔ شہزادی نیلوفر بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں بھی چلوں گی۔ غرض دونوں اونٹوں پر سوار ہو کر چل دیے۔ راستے میں دونوں ایک کاروان سرائے میں اترے تاکہ آرام کر لیں۔ پھر جرح کو کچھ خیال آیا اور اس سے کہا، میرا خیال ہے میں اکیلا جا کر ملکہ مہربانوں سے بات کروں، اگر آپ کے متعلق کسی کو علم ہو گیا تو یہ بات شہزادوں تک پہنچ جائے گی اور وہ آپ کی جان کے بھی دشمن ہو جائیں گے۔ شہزادی بولی، تمہارا خیال ٹھیک ہے، لہٰذا میں یہاں تمہارا انتظار کروں گی، تم جا کر ملکہ سے بات کرو اور تمام واقعات انہیں سنا دو۔ جرح شہزادی کو چھوڑ کر شہر پہنچا۔ وہاں اس وقت ملکہ مہربانو سنہری محل میں سوار جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ جرح بھی ساتھ ہو لیا۔ یہ جلوس ایک عالی شان مسجد کے پاس جا کر رک گیا۔ ملکہ محمل سے اتر کر مسجد میں گئیں، وہاں دعا مانگی، غریبوں اور مسکینوں میں روپیہ تقسیم کیا۔ اسی وقت جرح نے غلام کے ذریعے اپنا پیغام بھیج دیا۔ ملکہ نے جرح کو بلوا کر اس سے کہا، کہو تم میرے پیارے بیٹے کی کیا خبر لائے ہو؟ جرح کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ملکہ صاحبہ، میں ایک ماں کے سامنے کس زبان سے عرض کروں کہ اس کا پیارا بیٹا اپنے بھائیوں کے ہاتھ مارا گیا۔ یہ سن کر ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ دیوانی ہو گئی، اسے اپنا ہوش نہ رہا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کنیزوں نے تسلی دی اور جرح نے ہمدردی کی باتیں کرتے ہوئے سارا قصہ بیان کیا اور بولا، آپ جا کر بادشاہ کو یہ واقعہ سنائیں اور خورشید کے قاتلوں کو پھانسی کے تختوں پر چڑھوا دیں۔ ملکہ بغیر بلائے ہرگز بادشاہ کے سامنے نہیں جاتی تھی، لیکن جان سے زیادہ عزیز بیٹے کی موت کی خبر سے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ فوراً ہی بادشاہ کے پاس چلی گئی اور جرح سے جو کچھ سنا تھا
حرف بحرف بیان کیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے وزیروں کو حکم دیا تمام شہزادوں کو اسی وقت گرفتار کر لو اور اس حصے میں بند کر دو جہاں خونی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ وزیروں نے اسی وقت حکم کی تعمیل کی اور تمام شہزادوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ پھر بادشاہ نے وزیر سے کہا تم کاروان سرائے میں جاؤ اور اپنے ساتھ جرا اور شہزادی نیلوفر کو لے آؤ۔ وزیر نے ایک نہایت تیز رفتار اونٹ شہزادی کے لیے استبل سے نکالا اور اپنے لیے ایک گھوڑا لیا۔ پھر لشکر کے امیروں اور سرداروں کو بلوایا، بہت سا ساز و سامان بھی ساتھ لیا اور ایک جلوس کی صورت میں کاروان سرائے کی جانب روانہ ہوا۔ کاروان سرائے کے مالک کو بھی معلوم نہ تھا کہ عراق کے بادشاہ کی بہو اس کے سرائے میں ٹھہری ہوئی ہے۔ جب شاہی جلوس سرائے کے سامنے رکا تو وہ حیران رہ گیا اور بہت سے لوگ بھی دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ وزیر، امیر اور سرداروں نے جا کر شہزادی نیلوفر کو جھک کر سلام کیا، پھر بادشاہ کی طرف سے دعائیں دیتے ہوئے کہا حضور کو جہاں پناہ نے یاد فرمایا ہے اور سواری کے لیے محمل روانہ کیا ہے۔ پھر جرا کو بھی بادشاہ کا پیغام سنایا اور دونوں کو نہایت عزت و احترام سے ساتھ لے کر واپس روانہ ہوا۔ سواری جب محل کے دروازے پر پہنچی تو شہزادی نے دیکھا ذل الہی خود کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جلدی سے نیچے اتری اور جھک کر نہایت ادب سے سلام عرض کیا۔ بادشاہ نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے ساتھ محل میں لے گئے۔ ملکہ مہر بانو نے بھی اٹھ کر اسے سینے سے لگایا اور دعائیں دیں۔ شہزادی نیلوفر نے بادشاہ سے درخواست کی ذل الہی میری عرض ہے کہ جن ظالموں نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے ان سے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے۔ بادشاہ نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا میں قاتلوں کو ضرور موت کی سزا دوں گا۔ بادشاہ کو شہزادی کی لاش نہیں ملی تھی، لیکن پھر بھی اس نے یادگار کے طور پر شہر کے بیچ میں ایک مقبرہ تعمیر کروا لیا اور اس میں قرآن پڑھوانے کے لیے رعایا کے لوگوں کو بلوایا۔ بڑے بڑے عالم اور غریب و فقیر قرآن پڑھنے کے لیے آئے اور شام تک شہزادے کو ثواب پہنچاتے رہے۔ ایک روز بادشاہ نے وزیر سے کہا آج قاتل شہزادوں کو پھانسی دی جائے گی، لہٰذا اس بات کا اعلان کر دو اور پھانسی کا انتظام بھی۔ وزیر نے ابھی جواب میں کچھ کہا بھی نہ تھا کہ خبر آئی کہ ہمسایہ ملک کا بادشاہ اپنی فوج لے کر ملک عراق پر حملہ کرنے کی نیت سے چلا آ رہا ہے۔ بادشاہ نے فوراً ہی حکم دیا کہ فوج کو تیار کرو تاکہ دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کاش شہزادہ خورشید ہوتا تو اس دشمن کی مجال نہ ہوتی کہ میرے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور اپنی فوج کو لے کر شہر سے باہر نکلا۔ ادھر دشمن کی فوجیں بھی سرحد پر موجود تھیں۔ دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ جنگی باجے بجنے لگے، خنجر، تیر اور تلواریں چمکنے لگیں۔ دشمن کی فوج زیادہ تھی، اس کے علاوہ وہ تیاری کے بعد آئی تھی، اس لیے بادشاہ کی فوج پر فتح حاصل کر لی اور بادشاہ کو گرفتار کرنے کے لیے کچھ سردار آگے بڑھے۔ لیکن اسی وقت ایک اور فوج دوسری طرف سے آئی اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑی۔ بہت دیر تک جم کر مقابلہ ہوا، لیکن آنے والی فوج نے ان پر قابو پا لیا اور دشمن بادشاہ کو اس کے وزیروں اور سرداروں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ عراق کا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ فوج کس کی ہے اور اس کا سردار کون ہے جو اس کی مدد کے لیے اچانک آ موجود ہوا۔ لیکن اس کی حیرانی اسی وقت دور ہو گئی جب اس فوج کا سردار سفید گھوڑے سے اتر کر اس سے گلے ملا۔ پیارے دوستو، جانتے ہو یہ سردار کون تھا؟ یہ شہزادہ خورشید تھا۔ بادشاہ نے اسے پہچانا تو خوشی سے پھولا نہ سمایا اور اسی وقت محل میں لے جا کر اسے ملکہ مہر بانو اور شہزادی نیلوفر سے ملوایا۔ سب حیران تھے کہ زخمی ہونے کے بعد شہزادہ کس طرح زندہ بچ گیا۔ سب نے باری باری یہی سوال کیا، جسے سن کر شہزادہ مسکرایا اور کہنے لگا میں خیمے میں پڑا ہوا تڑپ رہا تھا کہ ایک اونٹ سوار ادھر سے گزرا۔ اس غریب نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گیا، پھر زخموں کو دھو کر جڑی بوٹیوں سے علاج کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تندرست ہو گیا۔ ایک روز مجھے دشمن کے ارادے کا حال معلوم ہوا تو میں نے قریب کے گاؤں، دیہاتوں اور قصبوں کے لوگوں کو جمع کر کے فوج بنائی اور دشمن کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور یہاں آ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ بادشاہ اس کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی انہیں کیا سزا دینی چاہیے؟ شہزادہ بولا وہ میرے بھائی ہیں، ان کی غلطی کو معاف کر دیجئے۔ پھر اس نے سب کو کیسے نکلوایا
اور سب سے باری باری گلے ملا۔ بادشاہ نے اسی وقت اعلان کیا، شہزادہ خورشید ہی میرے تخت کا وارث ہے، یہی میرے بعد اس کا مالک ہوگا۔ پھر اسے ایک خلقت عطا کیا اور جرا کو بھی بہت سا مال و زر انعام دے کر رخصت کر دیا، اور سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، ماں کا کہا نہ ماننے والے شہزادے خورشید کی طرح مصیبتیں جھیلتے ہیں، اس لیے ہر حال میں ماں کا کہا ماننا چاہیے۔ شہزادی نیلوفر کی طرح صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ انسان کی دشمنی سے کچھ نہیں بنتا، چونکہ وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اس لیے سب سے محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این ایس اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔